السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے چوتھے پارے کو مکمل کیا۔ چوتھے پارے میں اس کا تقریباً پونا پارا جو ہے سورۃ آل عمران جو ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری پارا جو ہے وہ سورۃ النساء شروع ہو جاتی ہے۔ اس پارے کی جو پہلی آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، کہ آپ ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ جب تک کہ آپ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، بہت خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جو ہے ان کی جائیداد تھی، بہت ساری جو ہے پراپرٹیز تھی۔ مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک باغیچہ تھا، کھجور کا باغ تھا، بہت ہی اچھا باغ تھا، بہت اچھی فصل ہوتی تھی اس میں، بہت اچھا پانی آتا تھا اس باغ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ میں جاتے تھے، پانی پیتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باغ ان کی پراپرٹیز میں، ان کی جو بھی مال جائیداد وغیرہ تھی، اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ باغ تھا۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ آپ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو آپ اپنے لیے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے اس باغ کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جائیداد میں سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخ، فرمایا اس کے بعد کہ تمہارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ تم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے بہترین اس کا بدلہ دے گا۔ اور فرمایا کہ تم یہ جو باغ خرچ کرنا چاہتے ہو، تم اس کو جو ہے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب وغیرہ ہیں ان میں خرچ کر دو، یہ بتلایا۔ تو غرض یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان جب صدقہ و خیرات میں کوئی چیز دینا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اچھی سے اچھی چیز دے۔ غریب، محتاج، فقیر وغیرہ جب آتے ہیں تو گھٹیا چیز نہیں دینا چاہیے۔ اللہ نے خود تیسرے بارے میں بیان فرمایا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ تم جو گھٹیا چیز ہوتی ہے، ایسی چیز جو اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو۔ اچھی سے اچھی چیز جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ایسی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کھانا گھر میں بنا ہوتا ہے، تازہ کھانا، گرم کھانا آپ اپنے لیے رکھ لیے، لیکن جو کھانا باسی ہو گیا ہے اس کو آپ پھینکنا چاہ رہے ہیں، کوئی فقیر آ گیا تو آپ جو ہے جو پھینکنے والا کھانا ہے اس کو دے رہے ہو، یعنی جو آپ کھانا ہی نہیں چاہتے ہیں، پھینکنا چاہتے ہیں، ایسا کھانا آپ غریب کو دے رہے ہیں۔ یا پھر کوئی ایسی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے جس کو آپ پھینکنا چاہ رہے ہیں، استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل جو ہے گھٹیا چیز ہے، آپ ایسی چیز کو صدقہ و خیرات میں دے رہے ہیں، ایسا مت کرو، بلکہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ جب جو کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے گا۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لوٹا کر کے آپ کو واپس دے گا۔ یہ مت سمجھو کہ آپ نے خرچ کر دیا تو آپ کے مال میں سے کچھ حصہ ختم ہو گیا، چلا گیا، نہیں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ رب العالمین اس کو تم تک واپس ضرور لوٹا کر رہے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بلکہ وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ آپ جو دیں گے، آپ جو کچھ بھی دیں گے اور خرچ کریں گے،
یہ نہیں کہ آپ کو صرف اتنا ہی دے گا اللہ رب العالمین، وہ تو بڑا بہترین رزق دینے والا ہے، اس سے کئی گنا جو ہے آپ کو بڑھا کر جو ہے اس کا اجر دے گا، اور اس کا مال کی شکل میں یا برکت کی شکل میں یا صحت کی شکل میں یا خوشی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اللہ رب العالمین انسان کو وہ چیز اس کو لوٹا کر رہے گا۔ تو غرض یہ کہ اس پارے کی پہلی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہترین چیز جو بھی ہوتی ہے ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور آیت ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے ایمان والو، اگر آپ اہل کتاب جو ہیں یہودی ہوں یا عیسائی ان کی پیروی کریں گے تو یہ لوگ آپ کو جو ہے گرچہ آپ ایمان لائے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد بھی آپ کو جو ہے برباد کر کے رکھ دیں گے، کفر کی طرف لوٹائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ سب سے بڑی نعمت اگر انسان کو کوئی ملتی ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کے مطابق عمل کرنا ہے سب سے بڑی نعمت۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام تو لا لیے، لیکن اس کے بعد اگر ہم کسی اور کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، اللہ نے ہماری تہذیب بنائی ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، اسلام لانے کے بعد اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہودیوں کے، عیسائیوں کا جو ان کا کلچر ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان کا جو اپنا لائف سٹائل ہے، اگر ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ لوگ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے کفر کی طرف لے کر جائیں گے۔ گرچہ آپ مسلمان ہوں، گرچہ آپ مومن ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو ان کی تہذیب کو فالو کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک دن جو ہے یہ لوگ کافر بنا کے رکھ دیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیے دنیا میں، ہماری تہذیب کو لوگوں نے چھوڑ دیا، ہمارے کلچر کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور ہماری تہذیب، اسلامی جو تہذیب ہے، اسلامک جو کلچر ہے، اس کو جو فالو کرنے میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کی جو تہذیب ہے، ان کا جو کلچر ہے، اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ چیز انسان کو کہاں تک لے جائے گی؟ کفر تک لے جائے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم دیں، ہوٹلوں میں لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں، کھانے بیٹھتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کھانے کو فخر سمجھتے ہیں، اس کو ایک فیشن سمجھتے ہیں، ایک سٹائل سمجھتے ہیں، اور فخر کی چیز سمجھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے آپ کھائیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو تہذیب ہے، اس کو چھوڑ کر کے غیروں کی جو تہذیب ہے اس کو اپنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہم ہر چیز میں کرتے جائیں گے، ہمارے لباس میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، یا ہمارے بال بنانے میں، یا ہمارے شادی جو رسم و رواج ہیں، ان ساری چیزوں میں ہم غیروں کے جو ہے تہذیب کو اپنائیں گے تو یہ چیزیں ہم سب کو ایک دن جو ہے کفر تک لے جائیں گی۔ تو غرض یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا جو اسلامی جو تہذیب جو کلچر ہے اس کو جو ہے اپنائیں۔ اس بارے میں ایک اور اہم بات اللہ رب العالمین نے بتلائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی جو رسی ہے، اللہ کی رسی کو یعنی دین کو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور سب مل کر کے پکڑو، سب مل کر کے رسی کو سب مل کر کے مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، اور آپس میں لڑ کر کے الگ الگ جماعتیں مت بناؤ، الگ الگ فرقے مت بناؤ، کہا اللہ رب العالمین نے۔ سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کی مدد کرے گا، اور آپ سب مل کر جو متحد رہیں گے قرآن اور سنت پر، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، آپ کو جو ہے پریشان کر بھی نہیں سکتی۔ اگر مسلمان ایک بات پر، کتاب اللہ اور سنت رسول پر اگر مضبوطی سے اگر رہیں گے، اس کو تھام کر رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آج یہی صورتحال، ہم مسلمان دین کے مسائل میں لڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں لڑتے جھگڑتے ہیں، بڑے بڑے مسائل میں لڑتے جھگڑتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری حالت یہ ہے کہ دین کے مسائل کورٹ میں، عدالتوں میں، پولیس اسٹیشن میں، ادھر ادھر دین کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم وہاں پہنچتے ہیں، اور ایک غیر مسلم ہمارے دین کے مسائل کو وہ حل کرتا ہے۔ اس سے بڑی شرمندگی کی بات ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہوگی؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم دین کو سمجھیں، ہم ایک بات پر رہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے دین کو کیسے سمجھا، ہم ویسے سمجھیں، پھر ہمارے درمیان کوئی مسائل نہیں رہیں گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی بتلا دیا کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپ لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف آ گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، مسئلے کے حل کے لیے بس ایک ہی کام کرو، آپ کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اس کی طرف جائیے، آپ خود بخود آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا. اس کی بجائے آپ لڑیں گے، جھگڑیں گے اور خام خواہ کے جو ہنگامے کریں گے یا پھر ادھر ادھر عدالتوں کی جو چکر کاٹیں گے، تو بدنام کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا. اسلام کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے خود مسلمانوں کی جو ہے جانب سے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیو، ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کو سب کو مل کر پکڑ کر کے چلنا ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے. اختلافات تو رہیں گے ہی، چھوٹے چھوٹے مسائل میں یا بڑے مسائل میں اختلافات رہیں گے، تو اختلاف کے حل کے لیے ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کی طرف جائیں، نہ کہ آپس میں لڑ کر کے خود جو ہے رسوا ہوں اور دوسروں کو رسوا کریں. اس سے بچنے کی جو ہے ہمیں سخت ضرورت ہے. یہاں پر اس بارے میں ایک اور جو ہے غزوۃ احد کا جو ہے تذکرہ کیا گیا. غزوۃ احد ایک ایسی جنگ ہے جو کہ مسلمانوں کو بہت بڑا سبق دیتی ہے. غزوۃ احد کیا تھی؟ غزوہ احد یہ جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ میں غیر مسلموں کی جو دشمنان کی جو تعداد تھی وہ 3000 کی تھی اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی. جب قریب آ گئے، دشمن قریب آ گئے، تو جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر کے نکل گیا مسلمانوں سے. بالکل قریب آ چکے تھے، اب بس جنگ شروع ہونا باقی تھا. ایسے وقت میں اس نے دھوکہ دیا اور 300 لوگوں کو لے کر کے وہاں سے نکل گیا. مسلمان گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے. اب ہم صرف 700 ہیں اور وہ لوگ 3000 ہیں، کیا ہوگا؟ لیکن اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہمت دی، طاقت دی. ان لوگوں کے درمیان جو ہے لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی ملی. لیکن لڑائی شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے مسلمانوں کا جو حصہ تھا، جو مسلمان کھڑے ہوئے تھے، ان سے پچھلے حصے میں ایک پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بہترین جو ہے لوگوں کو وہاں پر کھڑا کیا تھا اور کہا کہ آپ لوگ کسی بھی صورت میں اس جگہ کو چھوڑ کر کے یہاں پر نہیں آنا، چاہے ہم جیت جائیں جنگ یا ہم ہار جائیں یا ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے جائیں. یہ بھی بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم کو قتل کیا گیا یا ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، لیکن آپ لوگ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے نہیں آنا. اب یہاں پر جنگ ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی ملی، تو ان لوگوں نے 40 لوگوں نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں، کامیابی تو مل گئی ہے، مال غنیمت کو چن لیا جا رہا ہے، اٹھا لیا جا رہا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں. اختلاف ہو گیا صحابہ میں 40 لوگوں میں. کچھ نے کہا کہ نہیں ہم چلے جائیں گے، دیکھو کامیابی تو مل گئی. کچھ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پہ کھڑے رہنا، یہیں پہ کھڑے رہیں گے. چنانچہ لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے. ہوا یہ کہ جو لوگ بھاگ رہے تھے، جو دشمنان بھاگ رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے کا حصہ خالی ہے، تو پیچھے سے پلٹ کر کے پیچھے سے جو ہے ان لوگوں نے حملہ کر دیا. سامنے سے بھی لوگوں نے حملہ کیا اور پیچھے سے بھی حملہ کیا. افراتفری مچ گئی، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے اس دوران. یہ بہت بڑا نقصان تھا. اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی کہ نبی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے جو ہے یہاں پر نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے یہاں پر 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو گرچہ مسلمان یہ جنگ جیت گئے، اس کے باوجود بھی بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا درس ہے کہ جب کبھی یہ امت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالف جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کرے گی، امت کو بڑا نقصان ہوگا. ہم صرف آواز لگاتے ہیں، ہم صرف چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. یہ صرف آواز دینے سے فائدہ نہیں، یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم قرآن اور حدیث کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں کہیں پر، جس کی وجہ سے ہمیں یہ عذاب مل رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ صرف واقعہ ہم پڑھیں سنیں ایسا نہیں ہے. یہ واقعات ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں.
اللہ اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہے کہ نہیں یہ سوچنا چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ جو ہے ہمیں جو ہے تعلیم دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے تسلی دی کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، لیکن آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، تمہارے عقائد صحیح ہے، تمہارا ایمان صحیح ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وانتم الاعلون، تم ہی اونچے رہو گے ہمیشہ، تمہاری ہی سربلند رہے گی، سربلندی رہے گی دنیا میں، تم ہی کامیاب رہو گی دنیا میں، اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوم ہم کو نیچا کر نہیں سکتی اگر ہمارا ایمان صحیح ہو، اگر ہمارے عقائد صحیح ہو تو کوئی ہم کو جو گرا نہیں سکتا۔ اگر ہم کمزور ہو گئے ہیں دنیا میں، اگر دوسری اقوام ہم پر چھا گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کو جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں اس ان آیتوں میں بتلائی گئی۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو ہے ایک بات بتائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو مسلمان بنا کر پیدا کیا، یا پھر اسلام کی دولت سے جو نوازا ہے، اس کی وجہ کیا ہے بتائیے اللہ رب العالمین نے۔ ہو سکتا تھا ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، یا کوئی اور مذہب ہمارا ہوتا، لیکن ہم مسلمان ہو کے پیدا ہوئے، یا پھر یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خود اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر نہیں پہنچائیں گے تو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ نے دین کے پیغام کو دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا۔ اللہ نے جو ہمیں مسلمان بنایا اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہم نے آپ کو جو برپا کیا ہے، ہم نے آپ کو جو اٹھایا ہے، لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو برپا کیا ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تاکہ آپ لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ یہ ہماری ذمہ داری سے بڑھ کر کے یہ ہمارا فریضہ ہے۔ آج ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دے کر بیان فرمایا کہ کشتی سفر میں پانی میں جا رہی ہے، اس ایک فلور میں نیچے کچھ لوگ ہیں، اوپر کچھ لوگ ہیں۔ اب نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، اوپر والے لوگوں سے مانگ رہے ہیں، اور اوپر والے لوگ پانی نہیں دے رہے ہیں، تو نیچے والے لوگوں نے سوچا کہ ہم کیوں ان سے بار بار مانگیں، چلو کشتی کو جو ہے سوراخ کر لیتے ہیں۔ اب کشتی کو اگر وہ سوراخ کر دیں گے پانی کے لیے تو کون ڈوبیں گے؟ سب ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اگر اوپر والے انہیں منع نہیں کریں گے نیچے والے لوگوں کو کہ سوراخ مت کرو، کشتی کو مت توڑو ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے، تو پھر جو ہے سب ڈوب جائیں گے۔ تو ایسی ہی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے جو ہے غلط کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لوگ انہیں نہیں روکیں گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، سب جو ہے اس عذاب میں جو شامل ہو جائیں گے، کوئی جو اس سے بچے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتلا دیا۔ تو غرض یہ کہ اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں، اپنے اڑوس میں، اپنے پڑوس میں، اپنے آن سے پہچانے والے لوگوں میں کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعات کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری یہ سمجھا دینا۔ اب وہ بدلے گا نہیں بدلے گا وہ بات کی بات، وہ اللہ رب العالمین ہدایت دے گا، کیونکہ ہدایت کا دینا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا ہدایت کا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ پیغام پہنچا دیجئے، بس آپ نیک باتوں کا حکم دیجئے، برائی سے روکیے۔ اب وہ بدلے گا نہیں بدلے گا وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے گا دے گا۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کتنی مدد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کریں، آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، موت سے پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا آپ بس ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، میں اللہ رب العالمین کے سامنے میں سفارش کروں گا، میں درخواست کروں گا۔ کتنی
کوشش کی, اس کے باوجود ابو طالب کا انتقال کس پر ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیے لیکن ہدایت نہیں دے پائے, کیونکہ ہدایت کے دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو غرض یہ کہ ہم کوشش کریں, لیکن اس سے ضروری نہیں ہے کہ رزلٹ کیا ہے یہ دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ رب العالمین کے اوپر جو ہے موقوف ہے. اس صورت میں ایک اور اہم بات یہ بتلائی گئی سورہ آل عمران کے آخر میں, اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار ہیں یا غیر مسلم ہیں, ان کی جو ریل پیل ہے, ان کے پاس جو کچھ بھی پیسہ ہے, دولت ہے, ان کی کامیابی ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی کامیابی کو دیکھ کر کے یا ان کے مال و دولت کو دیکھ کر کے, ان کی خوشیوں کو دیکھ کر کے, ان کا جو لائف سٹائل ہے اس کو دیکھ کر کے کہیں آپ لوگ جو ہے بدل نہ جائیں. لا یغرنک, کہیں یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں یہیں پہ ختم ہو جائیں گی. متاع قلیل, اللہ رب العالمین نے کہا متاع قلیل, یہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے. اس کو دیکھ کر کے آپ کہیں آخرت کے بجائے دنیا میں جو ہے کہیں اپنے آپ کو آپ برباد مت کرو. ثم مأواہم جہنم, یہ دنیا میں بس انجوائے کریں گے کچھ دنوں کے لیے, لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. وہ بھی اصل میہاد, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کہا اللہ رب العالمین نے. یہ ساری چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. انسان کو دنیا میں کمانا ہے, کھانا ہے, پینا ہے حلال طریقے سے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. انسان اچھے سے اچھا کمائے, اچھے سے اچھا جیے, لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے ہی آدمی نہ پڑے, بلکہ آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں تعلیم دی ہے. اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے وہ سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء, جیسا کہ غزوہ احد کے بارے میں بات آئی کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے, تو اس کے بعد کچھ مسائل پیدا ہو گئے مسلمانوں میں, کیونکہ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں, بہت سارے بچے یتیم ہو گئے. تو ان بیواؤں کے مسائل اور ان یتیم بچوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی, سورۃ النساء. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بیواؤں کے جو حقوق ہیں, جو یتیموں کے جو حقوق ہیں, عورتوں کے جو حقوق ہیں, اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ باتیں جو ہے اس صورت میں بتائی, اور بتایا کہ یتیموں کے سلسلے میں کہ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ. یتیموں کا مال اگر آپ کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں, حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. تو یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ, یہ بتایا. اور بیواؤں کے سلسلے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے تو اس کے سسرال والوں کو اللہ رب العالمین نے جو پوری تاکید کے ساتھ بتایا کہ سسرال والے اس کو مجبور نہیں کر سکتے اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے. عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ اور شادی کرنا چاہتی ہے تو سسرال والے اس کو زبردستی نہیں کر سکتے کہ اس کو گھر میں زندگی بھر بٹھا کے رکھیں. اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر سختی سے جو ہے منع فرمایا, اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بتائیں. ایک تو یہ کہ رشتوں کے سلسلے میں بتایا کہ کون سے رشتے حرام ہیں نکاح کرنے کے لیے اور کون سے رشتے حلال. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کون سے رشتے حرام ہیں یہ بتلا دیا. اس کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں سب حلال. تو وہ رشتے کون سے حرام ہیں یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. ماں ہے, بیٹی ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, یا پھر بھتیجی ہے, بھانجی ہے, یا پھر رضاعی ماں جو بچپن میں ہم کو دودھ پلائی تھی, اس کی طرف سے بھی جو خاندان میں جو ہے پھوپھی وغیرہ ہوگی وہ سارے رشتے حرام ہو جائیں گے. اور ساتھ میں کوئی آدمی دوسرا نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو 2 بہنوں کو, سگی بہنوں کو ایک ساتھ میں نہیں رکھ سکتا. یہ کچھ مسائل اللہ رب العالمین نے کچھ رشتے بتائے کہ یہ حرام ہے, کچھ رشتے. اس کے علاوہ جو بھی ہے حلال ہے. اب یہاں پر پوری تفصیل میں جانے کے بجائے مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن رشتوں کو حلال قرار دیا ہے کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں, اس کو ہم اپنے طور پر حرام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے, وہ یہ کہ چچا کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے یا پھر خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے. تو لوگوں نے اپنی جانب سے اس کو حرام بنا لیا. اب یہ سب کیا ہے, غیر مسلموں کی ان کی جو اپنے جو ہے اسکرپچرز ہیں اس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سائنٹیفک انداز سے اگر ہم سوچیں تو اس میں جو ہے جو بچے جو ہوں گے, جو اولاد ہوں گے, وہ ان بچوں کو نقصان ہوگا,
وہ بچے صحیح نہیں پیدا ہوں گے، یا تو جو ہے پیر صحیح نہیں ہوگا، یا ہاتھ صحیح نہیں ہوگا، یا آنکھ کان وغیرہ صحیح نہیں ہوں گے. اس طرح کی غلط افواہیں لوگوں کے درمیان ہیں. چچا کی بیٹی سے شادی کرنے سے بچوں کو نقصان ہوگا، یا خالہ کی بیٹی کی شادی نکاح کرنے سے نقصان ہوگا بچوں کو، یہ سب باتیں غلط ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے تو اس میں نقصان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام قرار دے تو اس میں فائدے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. تو غرض یہ کہ اس طرح کے جو غلط عقائد ہیں، غلط افکار ہیں، ان افکار سے غلط چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور بعض گھروں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی گھر کا بڑا لڑکا ہے اور کسی گھر کی کوئی بڑی لڑکی ہے، تو گھر کے بڑے لڑکے سے گھر کی بڑی لڑکی سے نکاح نہیں کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو کچھ نقصان ہو جائے گا. یہ سب غلط افکار ہیں، غلط چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کو ہمیں جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. اسلام نے کیا کہا بس وہی ہمارے لیے دلیل. ایک کا دکا کہیں ہو گیا ہوگا نقصان، کسی نے چچا کی بیٹی سے نکاح کیا، کسی نے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا، جو بچے ہو گئے، اولاد ہو گئے، اس کو کچھ نقصان ہو گیا. اب ایک دو واقعات کو لے کر کے یہ پھیلایا جاتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح سے یہ جو غلط افکار ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک آخری بات اس صورت میں جو بتائے گی اس پارے کے آخر میں، وہ یہ کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلا دیا. بس یہی ایک چیز ہے، اگر اس کو ہم جو سمجھ جائیں تو جنت، اگر نہیں سمجھے تو جہنم. اللہ تعالیٰ نے بتلایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اگر آپ جنت کو جانا چاہتے ہیں تو اللہ نے بتلایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت کو جائے گا. کرائٹیریا اللہ رب العالمین نے یہاں پر صاف طور پر بتلا دیا. اور پھر جہنم کو کون جائے گا بتایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب ملے گا. اب یہ کرائٹیریا جو ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت یا جہنم کو جانے کے لیے، یعنی جب لوگوں کو بھیجنے کے لیے کیا دیکھے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے اللہ کی اور رسول کی اتباع کی کہ نہیں. اگر اس نے کیا ہے تو جنت، اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے تو جہنم. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے فلاں عالم کی اتباع کی تھی کہ نہیں، اس نے فلاں بڑے علامہ کی اتباع کی تھی کہ نہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کی اس نے اتباع کی تھی نہیں. اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور حدیث کی اتباع کیا تھا، ٹھیک ہے جنت. اگر اس نے نافرمانی کی تھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جہنم. اس لیے ہمیں زندگی میں ہم جو بھی عمل کریں، جو کوئی بھی عبادت کریں، تو یہ دیکھ لیں کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو عبادت کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. کس نے کہا، اس نے کہا نہیں. ہم علماء سے دین کو سمجھنا چاہیے، یقینی طور پر سمجھنا چاہیے، لیکن یہ جو بھی ہم سمجھ رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہو، تبھی چل کر جو ہے ہمیں جنت یا جہنم کا جو ہے وہاں پر جو ہے فیصلہ ہوگا. تو غرض یہ کہ اس سلسلے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، عبادات کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں، کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں، تبھی چل کر اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا. یہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر یہاں پر بتلا دیا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائے. اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجل عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو عطا فرمائے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.